عمران خان کے خلاف ایک نیا معاہدہ ہوا ہے اور وہ معاہدہ ہے جناب فیلڈ مارشل اور جناب عالی شریف کے درمیان. اور اس معاہدے کی تفصیلات، اس انڈرسٹینڈنگ کی تفصیلات، یہ معاہدہ ہے، یقین دہانیاں ہیں، یہ عہد ہے، اس کی تفصیلات اب آہستہ آہستہ باہر آ رہی ہیں. اور خاص طور پہ کیونکہ یہ خبریں کہاں سے آ رہی ہیں، سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے. تو یہ خبریں آ رہی ہیں جناب لیگی ذرائع سے، اور جو جاتی عمرہ کا کیمپ ہے وہاں سے بہت زیادہ خبریں برآمد ہو رہی ہیں، اور پھر ان چیزوں کو آگے پھر پھیلایا بھی جا رہا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں آج یہ خبر یہ ہوگی کہ نیا معاہدہ کیا ہے، اور دوسرا ایک اور ہوگا کہ یہ مشن، ایک نیا مشن جو ہے عمران خان کے خلاف لانچ کیا گیا ہے، کیا وہ کامیاب ہو سکے گا کہ نہیں. پھر یہ کہ اب باقاعدہ طور پہ لیگی جرنیل جو ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ کھل کر سامنے آئیں، ہم آپ کو نوازتے رہے ہیں اور نواز رہے ہیں، اور آپ ثابت کریں کہ آپ نواز کے ہی ہیں. لہٰذا لیگی جرنیل جو ہیں وہ بھی اب سامنے آ گئے ہیں، کھل کر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ بھی انہیں کا وہ مطالبات دہرا رہے ہیں جو ایک خفیہ معاہدہ ہوا ہے، یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں اس کے سلسلے میں. تو بہرحال ایک ایک کر کے ہم ذرا خبروں کا جائزہ لیتے ہیں. اور ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ بدستور اس وقت زیر عتاب ہیں، اور سوشل میڈیا ہو، ڈیجیٹل میڈیا ہو، وہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کچھ فرمایا اور جو کچھ عمران خان کے خلاف فرمایا اور پی ٹی آئی کے خلاف فرمایا، وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ اپلائی ہو رہی ہیں جناب عالی شریف پہ، نواز شریف صاحب پہ، شہباز شریف صاحب پہ، مریم صاحبہ پہ، خواجہ آصف صاحب پہ، طلال چودھری صاحب پہ، ان سب پہ اپلائی ہو رہی ہیں. کیونکہ معاملہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ شیخ مجیب ان کو بہت پسند ہے، وہ غدار تھا، اور شیخ مجیب پتہ نہیں یہ کیوں پسند ہے ان کو، کیا وجہ ہے، اور یہ ان کا ہیرو ہے. تو اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ زمانہ ہے یہ سوشل میڈیا کا، جس کو یہ شیطانی میڈیا کہتے ہیں، اور اس شیطانی میڈیا پہ ان کے جو اپنے سوشل میڈیا ہیں وہ بڑے بڑے ان کے سیٹ اپ قائم ہیں. راول پنڈی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں اب تک جو سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ اگر خرچ کیا جا رہا ہے اور بلینز آف روپیز میں خرچ کیا جا رہا ہے، وہ راول پنڈی اور جاتی عمرہ یہ دونوں مل کر کر رہے ہیں. الگ الگ بھی کر رہے ہیں، اور لیکن ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے. جو جاتی عمرہ کا سوشل میڈیا ہے وہ وزارت اطلاعات کے پاس بھی ہے، یعنی کہ خرچے ورچے ظاہر ہے وہ اپنی جیب سے نہیں کرتے، تو خرچے تو ہو رہے ہیں ہماری جیبوں سے، قومی خزانے سے، میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے، لیکن وہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے. فوج کی یا ڈی جی آئی ایس پی آر کی اب جو درگت بنائی جا رہی ہے، اور جو درگت بن رہی ہے ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اور جو کچھ تنقید ہو رہی ہے، اس کا جواب نون لیگ کا سوشل میڈیا نہیں دے رہا. نہ ہی نون لیگ کا سوشل میڈیا دے رہا ہے، اور نہ ہی وزارت اطلاعات کا سوشل میڈیا دے رہا ہے. اور وہ اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ بہت خوش ہیں، نون لیگ والے بہت زیادہ خوش ہیں کہ فوج کی درگت بن رہی ہے، فوجی قیادت جو ہے وہ اس وقت رسوا ہو رہی ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت جو ہے وہ زیر عتاب ہیں. تو لہٰذا ان کی درگت بننے دیں. اور اس بات کا بھی امکان موجود ہے، بلکہ قوی امکان ہے، کہ جو گمنام بے نامی اکاؤنٹس ہیں وہ بھی زیادہ تر انہی کے ہوں گے، اور وہ بھی اس میں حصہ ڈال رہے ہیں. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو اس وقت جگ ہمسائی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی زبان کی وجہ سے، اور لفظوں کا چناؤ جو ہے ان کا انتہائی نامناسب، غیر مہذب تھا، اس کی وجہ سے. لیکن مریم صاحبہ خوش، نواز شریف صاحب خوش، پرویز رشید صاحب خوش، سب کے سب بہت خوش. یہ جناب یہ بہت اچھا ہو رہا ہے، اور اچھا ہے ہماری جان چھوٹی، ورنہ انہوں نے ہمارے پیچھے پڑ جانا تھا. کنہوں نے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر، راول پنڈی، اہلیان نے. انہوں نے تو اچھا ہوا ان کو آپس میں لڑنے دیں، کیونکہ یہ جتنا آپس میں لڑیں گے، جتنا ایک دوسرے کو گندا کریں گے، ہمارا فائدہ اتنا ہی ہے، اور ہم انجوائے کریں. یہ ہے ہدایات و پیشکش جو ہے، یہ ہدایات ہیں، باقاعدہ طور پہ انسٹرکشنز ہیں کہ نون لیگ کا سوشل میڈیا اس لڑائی میں
DGISPR को सपोर्ट नहीं करेगा। तो DGISPR इस वक्त वाकईतन सियासी तौर पर लावारिस है। पीपल्स पार्टी खामोश है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ भी वही फ्रेब हो रहा है और पीपल्स पार्टी को भी उसी तरीके से आंखें दिखाई जा रही हैं कि आले शरीफ का प्रोजेक्ट चलेगा और आले जरदारी का प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। आले शरीफ की नस्ल को, सियासी नस्ल को हम आगे बढ़ाएंगे, उसको हम सपोर्ट करेंगे। आले जरदारी की नस्ल को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये चल रहा है। और उधर मरीम साहबा वजारत उज़्मा की उम्मीदवार हैं, इधर बिलावल भुट्टो साहब वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। लेकिन जो है सारी की सारी जो इल्तफात हो रही हैं, नजरें हैं, वो हुस्न नज़र सारी की सारी जाती उमरा पे है और उस खानदान को सपोर्ट किया जा रहा है। इसलिए पीपल्स पार्टी भी खामोश है और पीपल्स पार्टी भी कह रही है जो इनकी आपस में है ये जाने और हमें क्या जरूरत है। हमें तो ये बार बार धमकियां देते हैं कि आपसे हम 2 गवर्नर हाउस भी ले लेंगे और हम अपने गवर्नर लेके आएंगे, हम आपको पंजाब में घुसने नहीं देंगे। तो ये तो डीडी खान की एक सीट भी पीपल्स पार्टी को देने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा इनके साथ जो होती है वो होती रहे। ये अंदर की बातें बता रहा हूं, इसलिए पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को और अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा है और वो इस सारी लड़ाई में एक साइड पे बैठा है और उसे भी ये कहा गया है कि हमने इसमें शामिल नहीं होना और बल्कि अगर शामिल होना भी है तो हमने तरफदारी नहीं करनी DGISPR के बयानिए की, वो बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे। और ये पीपल्स पार्टी का मामला चल रहा है और इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि वो भी इसी रास्ते पे चल रहे हैं और DGISPR को इस वक्त और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। और DGISPR का मतलब है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को, की जो पॉलिटिकल सपोर्ट है पब्लिकली वो कोई नहीं कर रहा। ना नून लीग कर रही है, ना पीपल्स पार्टी कर रही है, ना मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं। हाँ, जो गैर सरकारी तर्जुमान हैं वो बेचारे आए हैं फॉर्म 47 वाले और वो भी मुस्तफ़ा कमाल साहब आए, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी आके इनकी कश्ती डबो दी और उन्होंने कहा कि बोरीबंद लाशों की तरफ वो चले गए कि जनाब हम तो हल्की सी तनकीद करते थे तो हमारे तो बंदे अगवा हो जाते थे, तो इनके तो बंदे अगवा नहीं हो रहे। तो वो अपनी पुरानी और उन्होंने भी वापस चार्जशीट मिलिट्री लीडरशिप पे डाल दी कि जनाब हम वही हैं जिनके आप बंदे गायब करते थे और अब आप क्या कर रहे हैं। अब आते हैं जनाब कि ये नया मुआहिदा क्या है। नया मुआहिदा आ चुका है और नया मुआहिदा कल से, आपको मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि एक माइनस इमरान खान ये नया मिशन है और ये नोटिफिकेशन जो हुआ है वो उस नोटिफिकेशन के पीछे भी इतना डिले हुआ और उस डिले के पीछे भी यही अवामिल कार फरमा हैं कि फैसला हो रहा था कि आप जनाब इतना अरसा हो गया आपने इमरान खान को ठिकाने नहीं लगाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने ठिकाने नहीं लगाया और ये जो रास्ते के पत्थर हैं इनको आप साफ नहीं कर रहे। तो नवाज शरीफ साहब ने यही कहा था कि इमरान खान अकेला कौमी मुजरिम नहीं है बल्कि उसके साथ जर्नैल भी हैं। तो लिहाजा यहीं से लड़ाई शुरू हुई थी और यहीं पे फिल वक्त लड़ाई खत्म नहीं हुई, एक पॉज है और उसमें फिर यकीन दहानियां करवाई गई हैं, मजबूत किस्म की यकीन दहानियां करें। यकीन दहानी क्या होती है? एक तरफ फील्ड मार्शल हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, वो क्या यकीन दहानी करवाएंगे? वो तो एक दफ़ा उन्होंने कहा नोटिफिकेशन ले लूं उसके बाद मैं देखूंगा कि इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात कार क्या है। लिहाजा जो यकीन दहानियां करवाई गई हैं उस पर आते हैं पहले ज़रा, ताकि आपको सारी चीज़ हकीकत सामने आ सके। सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा है और उन्होंने कहा है कि नून लीग को ये बावर करवाया गया है कि मुक्तदरा के लिए यानी कि मिलिट्री लीडरशिप के लिए तहरीक इंसाफ किसी तरह काबिल कबूल नहीं। लगता है कि नून लीग ने इस एजेंडे को अपनी सियासी तकदीर और वाहिद ऑप्शन होने की वजह से हूबहू मान लिया है। अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि सोहेल वड़ाई साहब को जरा तरतीब से सेट कर लेनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है, नून लीग को बावर नहीं करवाया गया बल्कि नून लीग यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये अहद लिया है जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से, हमारी इत्तला के मुताबिक
جاتی عمرہ کی اطلاع کے مطابق، کیونکہ سہیل وڑائی صاحب نے ذرا تھوڑا سا پلٹ دی ہے، ترتیب الٹ دی ہے. میں صرف ترتیب صحیح کر رہا ہوں اور باقی بات جو ہے اس کے اندر جو بات ہے وہ درست ہے، لیکن ترتیب درست کر لینی چاہیے ریکارڈ کی درستی کے لیے. تاریخ کل کو جب نوٹ کرے گی تو بتائے گی. تو نون لیگ کو یہ باور نہیں کرایا گیا، بلکہ میاں نواز شریف صاحب نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے یہ عہد لیا ہے، یہ معاہدہ کیا ہے، یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف آل شریف کو قبول نہیں ہے اور اسے راستے سے ہٹایا جائے، تب جا کر نوٹیفیکیشن ہوگا. اور جب یہ یقین دہانی حاصل ہو گئی تو پھر جا کر نوٹیفیکیشن ہوا. اب نوٹیفیکیشن مزید تاخیر ہو رہی تھی اور نوٹیفیکیشن جو ہوا وہ بالکل ویلنگلی نہیں ہوا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جناب نوٹیفیکیشن روٹین میں ہوا، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ فیلڈ مارشل جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر صاحب اس وقت ریٹائرڈ تھے، ان کو آنا پڑا اور آ کے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی دستی فائل پہ اپنی سمری منظور کروانی پڑی. اور پھر وہ ایوان صدر گئے اور وہاں پہ بھی خود انہوں نے دستخط کروائے کہ جناب یہاں پہ دستخط کر دیں. یہ میرے سامنے کاغذ بھی پڑا ہے اور وہ اتنی جلدی سے دستخط کر دیے گئے. یہ جناب یہ والا یہ اتنی جلدی سے دستخط کیے گئے کہ اس پہ تاریخ بھی نہیں لکھی اور پھر یہ یہیں سے لے کے تو سوشل میڈیا پہ یہ عکس جو ہے وہ شائع کر دیا، جاری کر دیا گیا سوشل میڈیا کو کہ جلدی جلدی کریں کہ نوٹیفیکیشن ہو گیا، اور یہاں تک کہ یہاں پہ تاریخ بھی نہیں لکھی ہوئی تھی. پھر رات 11 بجے جب سوشل میڈیا نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ حضور یہ نوٹیفیکیشن یہ سمری تو منظور ہو گئی، تو اس پہ ذرا تاریخ لکھ دیں، کیونکہ تاریخ اس پہ نہیں لکھی. اور اس کے بعد پھر رات کو 11 بجے دوبارہ نیا ڈاکومنٹ جاری کیا گیا اور اس پہ جو ہے وہ نیا پیپر جاری کیا گیا اور اس پہ پھر تاریخ جو ہے وہ موجود تھی. اور یہ معاملہ ہوا ہے اس طریقے سے، یعنی کہ اتنی آپد ہپی تھی اس دن ایوان صدر میں اور وزیر اعظم ہاؤس میں کہ بس پتہ نہیں کیا ہونے چاہ رہا ہے. تو لہٰذا جو نوٹیفیکیشن کے وقت لڑائی شروع ہوئی تھی وہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی. تو یہ تو میں نے آپ کو حقیقت بتا دی کہ پھر اس کے بعد اگلے دن جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہوا باقاعدہ طور پہ، چونکہ وہ وزارت دفاع خواجہ آصف صاحب کی وزارت نے کرنا تھا اور وہ پھر پنڈی میں ہی تھا، تو پنڈی نے پھر نوٹیفیکیشن جاری کیا. اب جو ہے یہ نوٹیفیکیشن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کو باور کروایا گیا. نون لیگ کو باور نہیں کروایا گیا، بلکہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت جب آپ کے فیلڈ مارشل جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر صاحب اس وقت بیٹھے تھے شہباز شریف صاحب کے پاس اور سمری لے کے بیٹھے تھے کہ اس پہ ذرا سمری موو کریں اور اس کو آگے ٹوریں. ایوان صدر اسی وقت خواجہ آصف صاحب نواز شریف صاحب کے پاس بیٹھے تھے اور ان کو تسلیاں دے رہے تھے اور جناب گل ہو گئی ہے تو ہن انشاءاللہ میاں صاحب فکر نہ کرو، ہن اسی انہاں دا مکھو ٹھپ لیں گے. بس ذرا اس ویلے کل اچھی نہیں ہوندی، تو بس انہوں کہہ دیو شہباز نو کہ جناب وہ نوٹیفیکیشن اور سمری موو کر دے، اسی اس لڑائی تو کی لینا. تو لہٰذا اس وقت یہ ہو رہا تھا. تو بہرحال یہ تو ہو گئی. اب یہ سہیل وڑائی صاحب نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ نون لیگ نے اس ایجنڈے کو اپنی سیاسی تقدیر اور واحد آپشن ہونے کی وجہ سے ہو بہو مان لی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ نون لیگ کے پاس کون سی جناب آپشن ہے؟ نون لیگ تو بیچاری 17 سیٹوں والی ہے اور نون لیگ والے خود جانتے ہیں، مریم صاحبہ ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، عطا تارڑ ہوں، بے شمار لوگ، وہ سارے جانتے ہیں کہ جناب ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہماری یہی 17 سیٹیں ہیں. اس لیے مائی باپ نواز شریف صاحب کو بھی کہا گیا کہ مائی باپ ٹھیک ہے، ہم نے جنرل عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بنایا تھا، لیکن مسئلہ ہے کہ اب 8 فروری کو عوام نے ہی ہمیں ریجیکٹ کر دیا مکمل طور پر، اور تو پھر ہم کیا کریں؟ تو اس لیے ہم مرہون منت ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کے. انہوں نے ہمیں جعلی فارم 47 دلوایا، سب کچھ کیا، تو ہم جو کچھ ہے اس وقت کروفر دیکھ رہے ہیں. ہم نے سارے مقدمات واپس لے لیے. آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ آپ وزیر اعظم نہیں بنے اور اس کو نہ دیکھیں، یہ کم نقصان ہے. جو ہمیں فائدے ہوئے ہیں وہ ذرا دیکھیں. پھر میاں صاحب کو فائدے گنوائے گئے ہوں گے
اور وہ بتایا گیا ہوگا کہ دیکھیں آپ کے سارے مقدمے واپس ہو گئے، مریم صاحبہ کے مقدمے واپس ہو گئے، آپ کو باعزت بری کر دیا گیا، ہماری وزیر اعلیٰ ہاؤس ہمیں مل گیا بغیر الیکشن جیتے، وزیر اعظم ہاؤس میں مل گیا بغیر الیکشن جیتے، اور اتنا سارا ہمیں مخصوص نشستیں مل گئیں بغیر ہمیں جیتے، تو اتنا کچھ ہو گیا ہے ابو جی، بھائی جی، باؤ جی، تو آپ چھوڑ دیں اب اس ضد کو کہ آپ وزیر اعظم نہیں بنے، تو یہ پھر کر لیں گے، بس اب میری سوچیں آپ، اب آپ آرام کریں، اب آپ نے میرا سوچنا ہے۔ مریم صاحبہ نے یقیناً یہی کہا ہوگا کہ ابو جی میرا سوچیں، تو لہذا ابو جی نے سوچا ہوگا کہ ٹھیک ہے، تو ابو جی نے یہ سوچ لیا، تو اس لیے یہ جو ہے، تو یہ سہیل بڑائی صاحب کی یہ بات اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ معاہدہ ہوا ہے، یہ عہد لیا گیا ہے کہ عمران خان اور نواز شریف صاحب کو یہ عمران خان کو یہ آپ نے کنارے پہ لگانا ہے۔ وہ اب کیا طریقہ اختیار ہوتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، یہ اب اللہ تعالیٰ جانے، اللہ تعالیٰ اس بارے میں علم جانتے ہیں، کیونکہ ہم تو جب تک ہمارے پاس کوئی ہیومن سورس سے خبر آ نہیں جاتی ہم اس وقت تک دے نہیں سکتے، لیکن اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ سہیل وڑائی صاحب نے جو کہا اس سے پہلے کل عطا تارڑ صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں، اور ایک منٹ میں آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں کہ ایک تو فیصل واڈا نے کہا کل، یہی بات کہی فیصل واڈا نے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ مائنس کر دیں اپنے آپ کو، الگ کر لیں عمران خان سے، پی ٹی آئی کو -1 یعنی الطاف فارمولا، اگر -1 نہیں تو پی ٹی آئی مکمل مائنس ہوگی، یہ فیصل واڈا نے کل کہا، اور عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہیں کہ وہ عمران خان کے بیانی کے ساتھ نہیں تو ان سے بات ہو سکتی ہے، تو اس طریقے سے یہ مائنس عمران خان پہلا آپشن یہ کوشش کریں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا بھی صفایا کر دے، عمران خان کو بھی راستے سے ہٹا دے، اور پھر یہی خواجہ آصف صاحب ہوں گے، یہی نواز شریف صاحب اور یہی مریم صاحبہ، یہ فوجیوں کے یہاں سے جرنیلوں کے گریبان پکڑیں گے اور ان کا منہ نوچیں گے، تو وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ ان کے کہنے پہ اتنا کچھ کر دیں کہ جناب ٹھیک ہے۔ ہاں فیلڈ مارشل کی خواہش ہو سکتی ہے، جناب آصم منی صاحب کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خود مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ انہوں نے غیر آئینی غیر قانونی کام کر دیے ہیں کہ ان سے بچنا مشکل ہے، اس لیے یہ استثناء لیا گیا، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ پوری ملٹری فوج کی سوچ ہے، ادارہ جاتی سوچ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے، تو ایسا نہیں ہے، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے، تو جب تک عمران خان ہے، وہ صحیح کہتے ہیں، مینا افریدی نے صحیح کہا اور شفیع جان نے صحیح کہا کہ عمران خان اس سسٹم کا باپ ہے اور انشورنس پالیسی ہے، تو انشورنس پالیسی، کیونکہ انہوں نے عمران خان کو دکھا کے تو ٹرمپ سے ملاقات کرنی ہے تو عمران خان کو دکھانا ہے، آپ نے اسرائیل سے بات کرنی ہے تو عمران خان کو دکھانا ہے، آپ نے برطانیہ آنا ہے تو عمران خان کو دکھانا ہے، یورپی یونین بات کرنی ہے تو آپ نے عمران خان کو دکھانا ہے، نریندر مودی سے بات کرنی ہے تو آپ نے عمران خان کو دکھانا ہے، عمران خان تو اس کے پاس اس وقت ایک ترپ کا پتہ ہے، ٹرمپ کارڈ اس کو کہتے ہیں نا، یہ ترپ کا پتہ ہے، ریڈ کارڈ ہے، جس کو دکھانا ہے وہ عمران خان یہ سامنے لہرا دیں گے، یہ دیکھیں جی عمران خان ہے، تو اس لیے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، تو مشن جو ہے امپاسبل، وہ مشن امپاسبل یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ فارغ کر دیں، پاکستان تحریک انصاف کو فارغ کریں اور ہمارے لیے راستے ہموار کریں، تو یہ عمران خان کی طرف نیا مشن امپاسبل ہے، اور اس پہ جنرل آصم منی صاحب ضرور چاہیں گے کہ ان کا اور آل شریف کا معاملہ چلتا رہے، لیکن یہ نوٹیفیکیشن پہ آ کے ایک بہت ہی ایک ہو گیا، بھنڈ ہو گیا، کیونکہ ابھی تک اس کی اگلی خبر میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ 1-2 دنوں میں، کہ ابھی بھی لڑائی چل رہی ہے اور کٹی موجود ہے، اور یہ کٹی جو ہے اس کے اشارے مل رہے ہیں، بلکہ تصویری خاکے مل رہے ہیں کہ لڑائی اور کشیدگی موجود ہے۔ کچھ باتیں میں نے آپ کو بتا دی، آگے بڑھتے ہیں کہ اب ایک اور کام ہوا جی آج، اور وہ ہے نون لیگ کا
عسکری ونگ اور جرنیلی ونگ سامنے آ گیا اور بڑا کھل کے انہوں نے ارشاد فرمایا اور وہ ہے بظاہر تو آج ایک ہوئی جی پریس کانفرنس ہوئی، میڈیا ٹاک ہوئی، اسٹیٹمنٹ جاری ہوا، وہ ہوا کہ ایکس سروس مین سوسائٹی نے کہا گیا جی پی ٹی آئی پر پابندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایکس سروس مین سوسائٹی یعنی کہ ریٹائرڈ فوجی جرنیلوں کی تنظیم، یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس تنظیم کے پہلے تھے ایکس سروس مین کو اس وقت ریپرزینٹ کون کر رہا ہے؟ ریپرزینٹ کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم۔ اب عبد القیوم، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم، یہ کون ہے؟ یہ ہیں نون لیگ کے سینیٹر اور ضلع راولپنڈی سے آگے ان کا تعلق ہے، اور جنرل قیوم صاحب کا پنڈی ڈویژن سے لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ریٹائرڈ ہیں، اور یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اب نون لیگ کے سینیٹر ہیں یہ، تو یہ نون لیگ کا مطالبہ ہے، یہ ریٹائرڈ جرنیلوں کا مطالبہ نہیں ہے۔ ریٹائرڈ جرنیل جو ہیں یا فوجی جو ہیں، جو ریئل ہیں، جو غیر سیاسی ہیں، جو فوج کو سمجھتے، میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، یہ نون لیگ کا عسکری ونگ ہے۔ کہتے ہیں کہ فیض حمید کو اور فلاں کو الٹا لٹکا دیں، ظہیر الاسلام کو، جنرل ظہیر کو لٹکا دیں، جنرل پاشا کو لٹکا دیں، جنرل رضوان کو لٹکا دیں، جنرل فیض کو لٹکا دیں۔ تو یہ نواز شریف صاحب نے کہا، یہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم ایکس سروس مین سوسائٹی جو ہیں ان کے سربراہ ہیں اور نون لیگ کے سینیٹر ہیں۔ تو نون لیگ کا عسکری ونگ، نون لیگ کے جرنیل باقاعدہ طور پہ پارٹی میں موجود ہیں اور ان کے ذریعے سے مطالبہ کروایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائیں۔ تو یہ ہے عسکری ونگ جسے کہتے ہیں۔ تو اس پہ ذرا سوچئے گا